بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 102 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَأَثَاثٍ وَرِيٍّ سے لے کر لِمَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْفَسَاد تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَثَاثٍ وَرِيٍّ، اور میں ساز و سامان اور خوش منظری کے ساتھ گئی تھی جب اس کے ساتھ میں روانہ ہو چکی تھی، یعنی اس وقت میرے پاس بڑا ساز و سامان تھا اور بڑی چست اور توانا اور فیشن اور خوش منظری کے ساتھ میں جا رہی تھی۔ اساس یہ گھر کے سامان کو کہتے ہیں اور یہ اثاثتن کی جمع ہے۔ ریٌ حسن منظر کو کہتے ہیں، تر و تازگی کو کہتے ہیں۔ فما برح یبیعہ فی سوق الحزم، چنانچہ یہ مسلسل اس کو ظلم کے بازار میں بیچتا رہا۔ ویتلف ثمنہ فی الخزم والقزم، اور اس کی قیمت کو کھانے پینے میں تلف اور ضائع کرتا رہا۔ باع یبیع، بیچنا، سوق بازار کو کہتے ہیں، اسواق اس کی جمع آتی ہیں۔ حزم یحزم حزما، حزم کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، یہاں اس سے مراد ظلم ہے۔ ویتلف ثمنہ، اتلف یتلف اتلافا، تلف کرنا، ضائع کرنا۔ ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اثمان اس کی جمع آتی۔ فی الخزم والقزم، خزم اور قزم جو ہے، خزم کہتے ہیں اکل بجمیع الفم، یعنی پورے منہ کے ساتھ منہ بھر کے کھانا۔ خزم یخزم خزمن، کاٹنا اور کھانا۔ اور قزم کہتے ہیں الاکل باطراف الاسنان، یعنی دانتوں کے اطراف سے چبا چبا کر کھانا، یہاں اس سے مراد ہے کھانا پینا۔ الی ان مزق ما لیا، یہاں تک کہ اس نے پھاڑ ڈالا جو کچھ میرا تھا، یعنی تمام حالت کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ما مزق یمزق تمزیقاً، پھاڑنا اور چاکنا، ختم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ما، یہ ما لیہ میں ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے، اور اس صورت میں پھر اس کا ترجمہ ہوگا یعنی جو کچھ بھی میرا تھا وہ تمام چیزوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ بے اسری ہی، یعنی سب کے سب۔ وَأَنفَقَ مَالِي فِي عُسْرِهِ، اور اپنی تنگی میں میرے مال کو اس نے خرچ کر ڈالا۔ انفق ينفق انفاقا، خرچ کرنا۔ عسر تنگی کو کہتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنسَانِي طُعْمَ الرَّاحَةِ، جب اس نے بھلا دیا مجھ سے آرام کے ذائقوں کو، یعنی مجھے اس قدر اس نے سختیوں میں دھکیلا کہ راحت و آرام کا ذائقہ میں بھول بیٹھی۔ انسا ینسی انساء، بھلا دینا، نسیہ ینسا سے۔ طعم الراحت، راحت آرام کو کہتے ہیں۔ وغادر بیتی انقی من الراحت، اور اس نے میرے گھر کو چھوڑا ہتھیلی سے بھی زیادہ پاک صاف، یعنی بالکل اس کی صفائی کر دی اور خالی کر دیا اس کو۔ راحہ کی جمع راحات آتی ہیں۔ قلت له، میں نے اسے کہا، یا ھذا انہ لا مخبأ بعد بؤس، میں نے کہا ارے اے فلاں، انہ لا مخبأ بعد بؤس، تنگی کے بعد چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ولا عطر بعد عروس، اور شادی کے بعد کوئی عطر نہیں لگاتا۔ فانہض للاکتساب بصناعتک، پس تو اپنی اس کاریگری اور کمال و مہارت کے ساتھ جو ہے وہ کمائی شروع کر دو، اٹھ کھڑے ہو۔ وجتنی ثمرۃ براعتک، اور اپنی مہارت کے پل کو چن لو۔ مخبأ
یہ ظرف کا صیغہ ہیں، خبا یخبأ خبأً چھپانا، بؤس یہ تنگی کو کہتے ہیں، بئس یبأس بؤساً، اور عطر عطر کو کہتے ہیں، عروس یہ عروس جو ہے یہ شادی کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ ایک ضرب المثل ہے، لا عطر بعد عروس، اور اس کا ایک پسی منظر ہے۔ ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے کہ عروس اور شادی کے بعد کوئی عطر نہیں لگاتا، مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی میں وہ کام کیا جانا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کا وہ مزہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ عروس ایک سخی اور بہادر آدمی کا نام تھا، اس کی بیوی نے اس کے مرنے کے بعد نوفل نامی شخص سے شادی کی جو بڑا بخیل اور بزدل تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی کو عروس کی قبر کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو بیوی اپنے شوہر کی یاد میں رونے لگی اور اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسرے شوہر نے اٹھنے کے لیے کہا، وہ اٹھی تو اس سے عطر کی شیشی قبر کے پاس گر گئی۔ شوہر نے اٹھانے کے لیے کہا تو کہنے لگی، لا عطر بعد عروس، یعنی عروس کے چلے جانے کے بعد اب مجھے خوشبو نہیں لگتی، اب وہ مجھے نہیں چاہیے۔ فنہز نہز ینہز نہزن نہوزن، اٹھنا، اٹھ کھڑے ہو، للاکتسابی کمائی کے لیے، بصناعتک اپنی اس کاریگری سے، وجتنی جنا یجنی جنین سے ہیں، اجتنا یجتنی اجتناءً چننا، ثمرۃ براعتک اپنی اس مہارت کے پل کو چن لے، بروع یبروع براعتاً باکمال ہونا، ماہر ہونا، فزعم ان صناعته قد رمیت بالکساد، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ گمان ہے کہ اس کی جو صنعت ہے وہ اب بیکار ہو چکی ہیں، کساد بازاری کا شکار ہو گئی، لما ظہر فی الارض من الفساد، جب سے زمین میں فساد ظاہر ہوا ہے۔ یعنی وہ جو دعویٰ اس نے کیا تھا کہ میں 2 موتیوں کو پروتا ہوں اور پھر اس کے مقابلے میں ان دونوں کو میں درہم کے ایک تیلے کے عوض جو ہے فروخت کرتا ہوں، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ میری جو مہارت تھی وہ اب کسی کام کی نہیں رہی ہے، اور اب اس کی قدر و قیمت بھی باقی نہیں رہی، تو میں تو جو موتیوں کو پروتا تھا اور پھر وہ دراہم کے تیلے کے جو عوض میں فروخت کرتا تھا، اس سے مراد تو ادب تھا، تو ادب کا تو اب بازار وہ کساد بازاری کا شکار ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کا شوق نہیں رہا ادب کے حصول کے لیے، تو اس لیے اب جب پہلے میں کوئی خطبہ جو ہے وہ پیش کرتا یا کوئی شعر کہتا تو لوگ خوش ہوتے اور مجھے انعام دیتے، لیکن اب لوگوں کا وہ ذوق باقی نہیں رہا، لہٰذا اب میری وہ مہارت کسی کام کے نہیں رہی ہے، اور اس کو اس نے فساد سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اب علم دوستی باقی نہیں رہی، تو واقعتاً یہ ایک بہت بڑا فساد ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سنیں گے اور بار بار سنیں گے اور اس کو ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔